بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مراقبے کے فوائد۔ جس طرح ورزش اور دیگر عملی طریقوں سے جسمانی خطوط میں تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے، اسی طرح مراقبے کی روزانہ مشق سے ذہنی حرکات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور جسمانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ مراقبے کی کیفیت گہرے سکون اور ذہنی ٹھہراؤ کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ کیفیات دیگر طریقہ کار سے عام طور پر ذہن پر طاری نہیں ہوتی۔ مراقبے سے نہ صرف قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی کثیر فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات نے ثابت کر دیا ہے کہ مراقبے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مراقبے سے دماغ میں اچھے خیالات کے بہاؤ کا تسلسل پیدا ہوتا ہے، جس سے دماغ صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جسمانی نظام یعنی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف امراض کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہونے کی وجہ سے خون کے دباؤ پر کنٹرول رہتا ہے۔ دل کے امراض، جگر و پتہ کے امراض پر کنٹرول، جس کی وجہ سے خون کی چکنائی یعنی کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ قوت حیات میں اضافہ ہوتا ہے، بصارت میں تیزی ہوتی ہے، تخلیقی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، چڑچڑے پن میں کمی ہوتی ہے، قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈپریشن اور جذباتی ہیجان کا خاتمہ ہوتا ہے، پریشانی اور مشکلات میں آنے والے دباؤ میں کمی، ذہنی کشمکش، اعصابی دباؤ میں کمی ہونا، جگر پر کنٹرول کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات میں اضافہ ہونا، قوت یادداشت یعنی کہ حافظہ میں بے پناہ تیزی خصوصاً طالب علموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ توجہ کی یکسوئی کی وجہ سے بہتر قوت فیصلہ ہوتا ہے، بے خوابی سے نجات اور آرام دہ نیند، اس طرح دماغی سکون کا حصول ہوتا ہے۔ ڈر اور خوف کے خلاف ہمت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے، عدم تحفظ کے احساسات اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات ملتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے خود کو بھلا کر خدا کی قربت میں ہوتے ہیں، اس لیے تکبر اور حسد بھی جاتا رہتا ہے، چونکہ تکبر اور حسد ایک بڑے فساد کی جڑ ہے، لیکن مراقبے سے یہ فساد بھی دور ہو جاتا ہے، چونکہ مراقبے سے جسمانی نظام کی بہتر کارکردگی، روحانی و ذہنی سکون، بہتر قوت مدافعت، ڈر خوف اندیشوں سے نجات، فساد سے دوری، یہ سب از خود دل کی کارکردگی کے لیے فائدہ ہے۔ مراقبہ دل کی کارکردگی کو اور بہتر بناتا ہے۔ مراقبہ کرنے والوں کو چھوٹی سی باتوں پر غصہ نہیں آتا، یعنی وہ جھگڑالو نہیں ہوتے بلکہ بردبار ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف بے حیائی و بے شرمی کے بے شمار واقعات رونما ہو رہے ہیں، مذہب اسلام میں صوفیوں کے نزدیک اس مسئلے کا حل مراقبہ ہی ہے، جس سے غیر فطری حرکات پر قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے بندہ اپنی پوشیدہ قوتیں جو کہ ذہنی و فکری صلاحیتوں کا منبع ہے، جن کو قدرت نے اس کے اندر ودیعت کر رکھی ہیں، ان کو مراقبہ اجاگر کرتا ہے، اور وہ اعمال جو غیر فطری ہے اس پر قابو پایا جانا آسان ہو جاتا ہے، یعنی کنٹرول پاور پیدا ہو جاتا ہے۔ مراقبہ ایک روحانی مشق ہے۔ روحانی علوم سیکھنے والوں کے لیے مراقبہ پہلی سیڑھی ہے۔ یہ ایک ایسا طرز فکر ہے جو روحانی حواس کو متحرک اور بیدار کر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مراقبہ پہلی شرط ہے۔ اولیاء اللہ کے نزدیک انسان کے ذہن کو اللہ تعالی کی طرح منتقل کرنے اور خالق سے مخلوق کا تعلق قائم کرنے میں مراقبہ لازم ملزوم ہے۔ مراقبے میں کامیابی کے بعد نماز میں ارتکاز آسانی سے قائم ہو جاتا ہے اور آخر نمازی کی وہ نگاہ کام کرنے لگتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، تم عبادت ایسی کرو گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہو۔
تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ مراقبہ کرنے والوں کے چہرے پر کشش آنے لگتی ہے، اور مراقبہ کرنے سے انسان کو سکون اور اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، اس کے یقین اللہ تعالیٰ پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح عبادات میں لطف آتا ہے۔ مراقبے میں کامیابی کے بعد انسان زمان و مکان کی فکروں سے آزاد ہو کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس دنیا کے بعد کہاں جانا ہے۔ مراقبے کے اور بھی دینی و دنیاوی فوائد ہیں۔ مراقبے کے کئی طرز اور طریقے بھی ہیں جو کہ رہبر کی نگرانی میں ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر کسی وجہ سے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔